کہ میرا باپ کیوں مرا؟ آرمی پبلک سکول میں تو دہشت گرد آئے تھے، یہاں کون آیا تھا میرے بھائی؟ یہاں کون آیا تھا؟ پارلیمنٹ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سامنے یہاں گولیاں چل رہی تھی، یہاں میں کہا جاتا نہیں مارا تو کس نے مارا؟ Forget about this point that they were the workers of Pakistan Tehreek Insaf, they were Pakistanis and according to the constitution of Pakistan. یہ جو اس وقت ڈی چوک میں شہید ہوئے پڑے تھے، ان کو کیا ہندوستان میں آ کے مارا ہے؟ اس پارلیمنٹ کا، اس جمہوریت کا رونا رو رہا ہوں کہ آج ہمیں ہائیبرڈ رجیم کی بات کی جاتی ہے، یہاں سلیکٹڈ کی بات ہوئی، ہمیں سلیکٹڈ بھی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، شکر ہے قاتل تو نہیں کہا گیا، قاتل تو نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں کسی کا خون نہیں ہے، شکر الحمدللہ۔ مذاکرات نکل آئے گا عمران خان بھی انشاءاللہ سے کھڑا ہے، ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کا اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو چلا کے دیکھ لو۔ ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں، ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو، 78 دنوں تک رہا ہوں میں۔ سیاستدان ہو، سیاستدان گولی نہیں مارتا، سیاستدان بات کرتا ہے۔ سیاستدان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بغیر لڑے آپ کو ملک دے دیتا ہے، آدھا ملک گوا کے اپنے بچوں کا خون اس سے پشاور کی پاک دھرتی کو رنگین کروا کے ہم نے آج تک ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ یہ ایسا ملک ہے جس میں ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا، دوسری کا گوشت ہوا میں اس کا خون لہرا گیا، ایک آزادی کے اگلے سال شہید کر دیا گیا، اور ایک گولیاں کھا کے 500 دنوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے، کھڑا ہے، مضبوط کھڑا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ پورا کشمیر سڑکوں پر نکل آیا۔ کشمیر میں جس طرح کے مناظر دیکھے، یقین مانیے گا تاریخ میں ایسے مناظر آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ علی محمد خان کی تاریخی تقریر اسمبلی کے فلور پر کہا کہ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں۔ ناظرین کرام، کشمیر میں جس طرح سے عوام اور وہاں کی سیکیورٹی فورسز آمنے سامنے آئی، پوری دنیا حیران رہے گی۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آرمی پبلک سکول کا سانحہ کل کی تاریخ میں ہوا تھا۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ 1971 میں اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو دوش دیتی ہے، سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو دوش دیتے ہیں۔ اتنی بڑا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ کوئی کہتا ہے جنرل یحییٰ نے فوج کشی کی، کوئی کہتا ہے تم نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا، کوئی کہتا ہے ہائبرڈ رجیم ہے۔ یہ ہائبرڈ رجیم کیا 2017 سے آئی؟ 1986 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان اتری ایگزائل کے بعد، پاکستان کی تاریخ شاید ہے کہ یا وہ دن تھا یا 30 اکتوبر 2011 جب پورا لاہور نکل آیا تھا، یا پورا لاہور بے نظیر کے لیے نکلا ہے یا عمران خان کے لیے نکلا ہے۔ لیکن جب سن 86 میں، میرا سوال آج اس پارلیمنٹ سے، یہ مقدمہ جمہوریت ہے، میں کسی نواز شریف زرداری یا عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں اس پارلیمنٹ کا، اس جمہوریت کا رونا رو رہا ہوں کہ آج ہمیں ہائیبرڈ رجیم کی بات کی جاتی ہے، یہاں سلیکٹڈ کی بات ہوئی، ہمیں سلیکٹڈ بھی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، شکر ہے قاتل تو نہیں کہا گیا، قاتل تو نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں کسی کا خون نہیں ہے، شکر الحمدللہ۔ یہاں بے شمار لوگ آیا کرتے تھے، اسی ڈی چوک میں پرویز خٹک اور شیخ رشید عمران خان کے حکم پہ جا کے انگیج کرتے تھے۔ یہاں اساتذہ کرام آئے، یہاں LHPs آئیں، یہاں نرسز آئے، یہاں سرکاری ملازمین آئے، یہاں علماء کرام آئے، یہاں بلاول صاحب آئے، یہاں مریم نواز صاحب آئیں، ہم نے انگیج کیا، نہ گولی چلائی، نہ کسی کو پکڑا، 24 گھنٹے سے زیادہ ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو جیل میں رکھا۔ جناب چیئرمین صاحب، یہیں اسی کرسی پہ قائد ایوان تشریف فرما تھے شہباز شریف صاحب، اور میں نے ان کے سامنے یہ گوش گزار کی بات، 10 سال میرے اس پارلیمنٹ میں گزر گئے ہیں، واللہ میں نے یہاں لڑائی دیکھی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم گھروں سے یہاں لڑنے کے لیے آتے ہیں، جیسے یہ کیمراز بند ہوتے ہیں پھر آپس میں چائے پیتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے ہو، ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہو، اکٹھے جا کے عمرے کرتے ہو، لیکن جب قوم کی بات آتی ہے پھر آپس میں لڑتے ہو، کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرو یار۔ عزت ذلت عمران خان، نواز شریف یا زرداری کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت و ذلتوں کا مالک وہ ہے جس کے 100 نام اوپر لکھے ہوئے۔ آج وہ بات کرو جو خدا لگتی بات ہو، جو حق لگتی بات ہو۔ ایبٹ آباد ڈویژن ہے جناب چیئرمین صاحب، میں ایک ایک شہید کے گھر گیا ہوں۔ چھوٹا بھائی ادھر بیٹھا ہوا تھا، عطا تارڑ صاحب اس وقت نہیں ہے، میں ان کو کہتا ہوں عطا بھائی میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے میری گاڑی میں، اس میں میرا اپنا ذاتی پیٹرول ہے، میرے ساتھ چلیں، کم از کم جن شہیدوں کو میں جانتا ہوں ان کے قبروں پہ میرے ساتھ جائیں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے رینجر کا شہید آپ کا نہیں میرا بھی شہید ہے، اکٹھے رینجرز کی شہادت اور دعاؤں پہ بھی جائیں گے۔ لیکن ایبٹ آباد ڈویژن نتھیا گلی کے ٹاپ میں ایک پہاڑی کے سرے پہ ایک نوجوان مبین ملک کی جو شہید ہوا ہے یہاں، اور اس کی جو گولی باڈی پہ لگی ہے وہ آر پار نہیں گئی، اس میں ایک بولٹ وونڈ ہے،
اور یہاں لائرز بیٹھے ہیں, مروت بیٹھا ہے پیچھے, مروت صاحب بیٹھے ہیں, آپ بھی لا کے اسٹوڈنٹ ہیں. جب باڈی سے گولی آر پار نہیں جاتی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے سنائپر شاٹ. اس کی چھوٹی بچی آیت نور, یقین کریں بہت خوبصورت فرشتے جیسی چھوٹی سی بچی اس کے باپ کے ہاتھ میں تھی, اور اس کی قبر پہ میں بیٹھا اور اس کے باپ کی خالی آنکھیں, کیونکہ اس کا بیٹا یہاں شل پمپ پہ مزدور تھا. کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ وہ بھی تو کسی کا بلاول تھا, وہ بھی تو کسی کا قاسم یا سلیمان تھا یا حمزہ تھا. ایبٹ آباد کا عبد القادر, اس کا چھوٹا بیٹا حزب اللہ, رات کے اندھیرے میں جب آگ ہم نے جلائی, ان کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ایبٹ آباد کی سردی کا آپ کو پتہ ہے, کھلے آسمان تلے آگ جلا کے ہمارے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کا چھوٹا بچہ حزب اللہ جو مدرسے اور اسکول میں پڑھتا ہے سوال کرتا ہے کہ میرا باپ کیوں مرا؟ آرمی پبلک اسکول میں تو دہشت گرد آئے تھے, یہاں کون آیا تھا میرے بھائی؟ یہاں کون آیا تھا؟ پارلیمنٹ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سامنے یہاں گولیاں چل رہی تھی, یا ہمیں کہا جاتا نہیں مارا تو کس نے مارا؟ Forget about this point that they were the workers of Pakistan, Tehreek Insaf, they were Pakistanis, and according to the Constitution of Pakistan, Article 9. Article 9, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہاں آج رانا ثناء اللہ نے, رانا صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ دونوں طرف جو شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے. میں پڑھ چکا ہوں. یہ دونوں طرف کے نہیں ہیں, یہ ایک طرف کے ہیں. کاش ہم سمجھ پائیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وقت تم پہ ایسا آئے گا کہ مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان. لیکن میرے بھائیوں, میرے پاکستانیوں, میرے چیئرمین صاحب, آپ خود ایک ایسے صوبے سے ہیں جو ہمیشہ مشکلات کا شکار رہی ہے, ایک ایسے شہر سے ہیں جہاں ہمیشہ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. مجھے جس چیز کا دکھ ہے بطور پاکستانی, آپ سب میرے بھائی ہیں, میرے کسی سے نفرت نہیں ہے. وہاں جس سیٹ پہ تارڑ بیٹھے ہیں, وہاں میں نے جب 9 اپریل کی رات سپیچ کی تھی, آپ ادھر 170 بیٹھے ہوئے تھے. مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا اس رات؟ تم اکیلے تھے اور یہ 170 تھے. میں نے کہا میں ان کو دشمن نہیں, صرف ایک سیاسی مخالف سمجھتا ہوں, مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں تھا. لیکن مجھے جس چیز کا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں ڈی چوک پہ شہید ہوئے ہیں آغا صاحب, ان کی نہ صرف جان گئی ہے بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا ہے. میں دل کے درد سے یہ کہہ رہا ہوں, ان کو یہ پتا تھا کہ گرفتار ہو جائیں گے, آنسو گیس چل سکتی ہے, لاٹھی چل سکتی ہے, ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن جو گولی ہم نے ان کو ہندوستان پہ چلانے کے لیے دی ہے وہ میرے سینے سے آر پار کبھی نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. یہ گولی تو ان لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں دی ہے کہ جو لوگ سری نگر میں مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں, یہ گولی پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں, یہ گولی پاکستان اور اسلام کے دشمنوں پہ چلانے کے لیے ہے. اور آج ہم سے بات کی جاتی ہے کہ بتاؤ, خواجہ صاحب نے کہا نا, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے. 78 دن تک رہا ہوں, ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. علی محمد خان نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایسی تقریر کی کہ پورے پارلیمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا. پورا کشمیر اس وقت سڑکوں پر ہے. دوسری طرف گلگت بلتستان کے الیکشن پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. علی محمد خان نے آج دل کی بڑاس نکال دی.